جو میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی بار اس طرح سے کسی جلسے میں شامل ہوئے ہیں، تو میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ باقی میرے ساتھ میرے شیر آپ لوگوں کے پڑوسی سرپنچ اشتیاق خان صاحب واقعی ہی شیر ہیں، اور میرے پوٹھا کے شیر بلکہ پوری تحصیل کے شیر حاجی آزاد خان صاحب، فخر ہے ہمیں ان کے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ حاجی غلام محمد صاحب سرپنچ ہاڑی بڈھا، میرے چھوٹے بھائی فائر برینڈ اکرم اوان صاحب، میرے محترم شاید ہم آپس میں ممبری ہوں گے تحصیلدار آزاد صاحب، وہ بھی آج پہلی بار مجھے لگا کہ کسی سٹیج پہ آئے ہیں، آپ کو مبارک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میرے سرپنچ بہت ہی پیارے سرپنچ چودھری لال سین صاحب، حاجی محمد سین صاحب، رشید صاحب، میرے کولی صاحب، سب بھی میرے صاحب، میرے پوٹھا سے آئے ہوئے بشارت صاحب۔ آج ہاڑی والے میرے چودھری صاحب نے کمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ایک راستہ کھولا ہے لوگوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی یہاں کی باغیور عوام، میرے مڑوٹ سے آئے ہوئے میرے چیئرمین صاحب، سبھی، میں کس کس کا نام لوں، وقت زیادہ، میں نے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ الیکشنوں میں لوگ اتنی میٹنگیں نہیں کرتے 4-4 گھنٹے کی، مختصر میٹنگ ہوتی ہے تاکہ اگلا ٹائم ہو، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، مجھے پریشانی ہے، خدا کی قسم مجھے نیند نہیں پاتی، میں شاید پوری کنسٹیچوئنسی میں نہیں جا پاؤں گا اتنے ٹائم۔ کل بھی ہم نے وہاں سنئی میں بہت ٹائم لگ گیا، اب کسی کو انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا کرے، اگلے کی مجبوری کا خیال رکھنا چاہیے، چلو اب کیا کر سکتے ہیں۔ مڑوٹ کے لوگ آئے ہوئے، میں ان کا بھی شکر گزار، پھاگلا سے آئے ہوئے ہیں، ملان سے آئے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ، خاص کر یہاں کے لوگوں کا کہ انہوں نے بہت پیارا استقبال کیا اور اتنا جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا کہ میں حیران ہوا کہ موڑا پچھائی پہ ایسے ہی اس دن وہ اچھل کود ہو رہی تھی، وہ ہاتھ ڈالنے والے تو سارے مجھے ادھر ہی نظر آ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی رہ گیا ہے ادھر ادھر مت جائیے، ٹھیک۔ اپنے وہ باڑا ہوتا ہے نا، باڑا جس میں ہم اپنی زبان میں باڑا کہتے ہیں، جس میں ہم رکھا جاتا ہے کچھ، اگر میں بولوں گا بھیڑ بکریاں تو کل اس کا بھی پتنگڑ بنایا جائے گا کہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں کہہ گیا۔ باڑے میں تو بھیڑ بکری رہتی ہے نا، انسان تو نہیں رہتے، تو اگر اس باڑے سے کوئی آدمی، کوئی میرا بھائی باہر چلا گیا ہے تو جلدی اندر آ جاؤ، ورنہ کوئی اور آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، ٹھیک۔ اس لیے باقی یہاں مطلب 70 سال کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، میرے والد صاحب مرحوم کی عمر ہی 75 سال تھی، اب اس سے زیادہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ 34 سال ہم پاور میں نہیں تھے، 30 سال 1996 سے لے کر 1990 سے لے کر 2014 تک، کیونکہ والد صاحب 96 کا الیکشن بھی ہار گئے تھے، 8 سال ملیٹنسی کے چلے گئے تھے، تھوڑا اپنے غریبان کو دیکھ کے بات کی جائے، مجھ پہ جو مرضی ہے کہنا کہہ لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ باقی 1990 میں ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی، 1996 میں میرے والد صاحب الیکشن ہار گئے، 2002 میں الیکشن ہار گئے، 2008 میں وہ MLA بنے، آپ لوگوں نے ووٹ دیے تو میرے رب کی مشیت تھی تو بنے، 2 سال کے بعد وہ بیمار ہو گئے، وہ ٹائم بھی چلا گیا۔ 2014 میں میری باری آئی، آپ لوگوں کی مدد سے میرے رب نے رحم کی، میں بھی کوئی 2.5-3 سال کا ملوں، یہ آپ حساب لگا لیجئے کہ یہ کوئی 34 سال بنتے ہیں، 4 سال بیچ میں نکالتے 30 سال۔ تو یہ جو PMGSY وغیرہ شروع ہوئی، یہ 1996 میں شروع ہوئی ہے، جس وقت اٹل بہاری واجپئی صاحب ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے۔ ڈنڈورے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، سامنے آؤ بات کرو، خدا کی قسم اٹھنے کا آپ کو ہوش نہیں رہے گا، کام سب نے کی ہیں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، جس نے بھی جو پیر لیا، مدر بخاری صاحب نے بھی کام کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو ہر باری یہ ڈنڈورا پیٹنا، یہ پیٹنا، وہ پیٹنا۔ میں 2.5-3 سال کا MLA ہوں، چھوٹے چھوٹے کام میں نے بھی کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ روڈ تو آج انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ ٹریکٹر روڈ تھی، تو ٹریکٹر روڈ پھر کسی نے نکالی تو ہوں گی نہیں، بغیر پیسے کے تو روڈ تو نہیں نکل سکتی، تو جب لوگوں کی ڈیمانڈ ہی وہی تھی وہی کی گئی۔
اس کے بعد یہ ریسیونگ، اس کو گریڈ اسٹیشن نہیں کہتے، اس کو ریسیونگ اسٹیشن کہتے ہیں. لایا میں نے تو ریبن کو 3 ہی آدمی تھے ریبن کاٹنے کے لیے. فوٹو کھنچوانے سے کچھ نہیں بنتا. چلو ان باتوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. ہم جو ہیں ہمیں اپنی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھے ہوئے کو آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمایا نہیں جاتا. نمبر 1. نمبر 2، آج میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں. ٹھیک ہے میں کسی جماعت کے ساتھ تھا، کوئی بات نہیں ہے، جماعتیں بھی آتی ہیں. نہ مجھے کسی جماعت کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے. مجھے پرواہ ہے تو آپ لوگوں کی ہے. آپ ہی میرے مینڈیٹ ہیں، آپ ہی میرے ووٹر ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں. 2014 میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا. آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اس وقت میرے پیر و مرشد جناب میاں بشیر صاحب علیہ رحمانی میرے سر پہ ٹوپی رکھی. ٹوپی میرے پاس تھی تو انہوں نے وہ ٹوپی مجھے پہنائی تو دعا کی تو مجھے رخصت کیا. اس باری بھی معاملہ پار ہو گیا. اس باری بھی ایسا ہی ہوا. میں نے پچھلی بار جب میں کانگریس کو چھوڑ کے نیشنل کانفرنس میں گیا تھا میں نے کہا بھئی کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو طوفان آ گیا مجھ پہ، او جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو آج واقعہ ہی میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں ان دونوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک کالا گھوڑا ہے، ایک سفید گھوڑا. اس لیے ان کے بہکاوے میں مت آئیے. ان لوگوں نے تباہ اور برباد کیا اس جموں کشمیر کو. تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، اور اس سے پتہ لگتا ہے اس دھوپ اور مطلب اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں برداشت کر سکتا، پھر بھی آپ برداشت کرتے ہو. اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، میرے گھر سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ میرے والد صاحب کے جو وہ راستے بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم اس دھوپ اور مطلب اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں برداشت کر سکتا، پھر بھی آپ برداشت کرتے ہو. اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، میرے گھر سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ میرے والد صاحب کے جو وہ راستے بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم. چودھری اکرم صاحب آگے بڑھو. میرے پاس الفاظ نہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اے خدایا میں اتنا خوش نصیب ہوں، یہ تیری مہربانی ہے کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے میں پرسوں وہاں روڈ گیا ہوا تھا. چھوٹے بچے رات کو خدا کی قسم اپنے مکانوں سے نعرے دے رہے تھے. یہ جو چھوٹے بچوں کی آواز ہے نا، یہ میرے رب کی آواز ہے. لالچ ہمیں کوئی ہے نہیں، میرے رب نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے شکر ادا نہیں ہوتے. صرف اور صرف میں خدمت خلق لے کے چلتا ہوں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. ایک بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، باقی ووٹ تو آپ نے پہلے بھی دیے ہیں، آج بھی دیں گے انشاءاللہ. آگے بھی اگر ہم سیدھے راستے پر رہے، ایمانداری کے ساتھ رہے تو آپ پھر بھی ہمیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ. کامیابی اس کے پاس ہے، وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اگر وہاں سے میرے رب نے معاملہ فٹ کر دیا، دنیا کی طاقت ہرا نہیں سکتی. اگر وہاں سے فٹ نہیں ہے، سارا ہندوستان لگا رہے کچھ نہیں بن سکتا. ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا جو میں ان دنوں میں آگے پیچھے سن رہا ہوں، میرے خاص کر میرے پہاڑی بھائی کہتے ہیں، اور یہ حقیقت، وہ یہ کہتے ہیں جناب اسی ووٹ تے دینے ہاں مگر اسا نہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیتا جانا، اسا آکھا جانا انہاں نہیں ووٹ نہیں کہتے ہیں نا آپ لوگ. اور میں وارننگ دینا چاہتا ہوں، جو شخص یہ ذہن میں سوچ کے میرے پاس آئے گا کہ فلاں آدمی نے، فلاں میرے پہاڑی بھائی نے یا فلاں گجر بھائی نے ووٹ نہیں دیا، اس کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، سچ ہے. ووٹ دیتے وقت میرا رب اور بندے کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اس کے بغیر کوئی جانتا ہے جی؟ کوئی نہیں جانتا. پھر اگر کسی آدمی پہ آپ الزام لگاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ، کان سے سن اور انگلی اٹھا، ورنہ 3 انگلیاں تیری طرف ہیں. یہ ہے نا میری طرف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہاں آنکھ سے دیکھا ہے تو کان سے سنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. جب وہاں آپ ہوتے ہی نہیں ہو تو پھر کون ہوتا ہے وہ آدمی کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے والا؟ جی فلانے نے ووٹ نہیں دیا. او بھائیو، میرا ایسا گھر ہے خدا کی قسم، نہ ووٹ دینے والے کی میں وہ عزت کروں گا انشاءاللہ، ووٹ دینے والے کی وہ عزت کروں گا. یہ کرسی کوئی نہیں دے سکتا. ان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس کے پاس ہے، اس کو حساب لینا بھی آتا ہے. اگر کرسی کے اوپر بیٹھ کر انسان انصاف نہ کرے تو پھر وہ لینے والا جو ہے نا وہ 1 منٹ میں لے لیتا ہے، 1 منٹ. اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
गुज्जर पहाड़ी अब मैं कहता ही नहीं, अब मैं कह के आप इंशाल्लाह ये चीज हमारे सुरनकोट से इंशाल्लाह दफन हो चुकी है, दफन कर चुकी है। गुज्जर पहाड़ी जिंदाबाद, गुज्जर पहाड़ी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो खुदा के बंदो इस चीज को ध्यान में बिठाया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही रास्ते बताए, अगर उन पे चलते रहोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, अगर कहीं भी फिसल गए तो फिर कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इसलिए उस दिन इंशाल्लाह मेरे रब रहम ही कर रहा है, बेहतरी हो रही है। गैस सिलेंडर मिल गया जो हर घर में है। मैं पिछले 2 साल पहले वहां मड़ोट एक जगह गया तो मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, मैं को चाचा जी को तंदूर शंदूर है थारा को है, मेरा साहब कहा तंदूर की गल करे अहिया 15 दिन वास्ते गैस है, बहु मेरी पहले कहेगी गैस गैस। मतलब ये कि जो गैस सिलेंडर हर घर में यार वो ही जानता है। अब आप लोगों ने 25 तारीख को इसके अंदर गैस भरनी है, वो कैसे भरी जाएगी? मोहर लगानी है। मशीन जो है उसके अगर आप ऊपर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 तो मेरा है 5वां नंबर, नीचे से अगर गिनती करेंगे तब भी 5वां है। तो गैस सिलेंडर हर घर में है। जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें जो ढोक में हैं, कहीं भी हैं, उनको भी बताने की बात है। जहां तक रही आपकी डेवलपमेंट का ताल्लुक, इंसान कहता है कि मेरा ही काम हो जाए, मेरे रब पे भी लोग खुश नहीं रहते, उसके साथ फिक्र करते रहते हैं। नौज़ुबिल्लाह, डेवलपमेंट उस तरह की जो आप चाहते हैं कि वो नहीं है, सच्ची बात है, नहीं है। मैं जो था, मैंने मशीन भेजी इश्तेहार हैंड पंप के लिए, रोड पे भेजी थी, खुदा की कसम यहाँ से नीचे यहाँ ही खत्म हो गए सारे। कभी कोई और मोड़ा बिछाई तक, मेरे इश्तियाक साहब की पंचायत तक, जो हो सकता था वो किया। और उसके बाद भी इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने मौका दिया तो फिर इंशाल्लाह ताला जरूर आपके जो भी काम होंगे वो जरूर करने की कोशिश की जाएगी। हम पहले भी करते रहे, हमारा यही काम है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इतनी देर के लिए बर्दाश्त किया है। मुझे आगे भी बड़ा लंबा सफर है, इसी लिहाज से मैं यहाँ की तंजीम अपने ताज भाई का खास तौर पर मैं आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी भी लंबी करे। मैं स्पेशली तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने सब ने मिल के, मास्टर शहद साहब हैं, दूसरे मेरे मास्टर साहब हैं, यहाँ सभी ने, आज़ाद साहब हैं, मैं आपका नाम नहीं ले पाया, मेरे हर दिल अजीज मास्टर शहद साहब, हूँ इन्होंने कहते हूँ जनाब अली शराफत का मुजस्मा। दूसरे मेरे मास्टर साहब हैं अलफदीन साहब, आप सबका मैं शुक्रगुजार, आज़ाद साहब का, आप लोगों ने मिल के ये प्रोग्राम किया। और आज पूरा मोड़ा बिछाई, मुझे यकीन है इंशाल्लाह 100% गैस सिलेंडर पे बोर्ड लगेगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, अमन से रहेंगे, पीसफुल तरीके से वोट डालना है आपने, कोई जोश करने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, परसों मड़ोट जलसा रखा हुआ है हमने 17 तारीख को, जिसमें हजरत मियाँ गुलाम नक्शबंद साहब तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह। सब आइए उनका ख्यालात सुनने के लिए। मियाँ गुलाम नक्शबंद साहब मियाँ सरफराज साहब का साहबजादा है, हजरत मियाँ बशीर साहब रहमा का पोता है। तुम्हें पता है नहीं इस बात वे पहले ही आता उन्हें का भाई मियाँ अल्ताफ साहब का साहबजादा, मेरे लिए इलेक्शन है, वोट उनका तो हमारा गठा है, बिच उन्होंने मैं क्यों तम आ जाता है, वो अपना टाइम कट गा रहे हैं। तो इस रास्ते में थारो बहुत शुक्रगुजार, बहुत मशकूर। तो ताकि जिस तरह संदूकड़ी खुली ने बिना